کے پھر ایک ڈھیری بنی ہوئی وہاں پہ آکے 7 پتھر مارتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پتھر مارنے والا، ایک پتھر مارنے والے سے پوچھا گیا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا حاجی صاحبان جس طرح مدینے میں جاتے ہیں اور مدینے میں 3 مقام بنے ہوئے ہیں پتھر مارنے کے. 3 مقام کہاں بنے ہوئے ہیں؟ مکہ میں. اور وہ کہتا نہیں مدینے میں بنے، ان کا حج مدینے میں ہی پورا ہو جاتا ہے، انہیں مکہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہا مدینے میں 3 مقام ہیں وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. اور وہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایک جگہ پہ شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، اسے وہاں پتھر پڑے. دوسرے مقام پر شیطان نے آ کر ہاجرہ کو بہکایا، اس کو وہاں پتھر پڑے. تیسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، پھر اس کو پتھر پڑے. وہ 3 مقام ہیں شیطانوں کو کنکریے مارنے کے. اسی طرح یہ مقام بھی شیطان کو کنکری مارنے کا ہے. کیوں؟ یہاں پہ لال شہباز قلندر بیٹھا کرتے تھے اور جو ان کے مرید آتے تھے تو یہاں پہ شیطان ان کو روکا کرتا تھا کہ تم شہباز قلندر کے پاس کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہاں حکم ہوا کہ اس کو پتھر مارو. عثمان مروندی کے پاس جب لوگ آتے تھے، اس کو لال شہباز کہا جاتا ہے، جب لوگ آتے تھے تو وہ شیطان روکتا تھا آگے نہ جانا. پھر اس جگہ پہ حکم ہوا کہ اس شیطان کا مقام ہے 7 کنکر مارو. بابا جی ہلو. یہ شیطان ہے جی، اس کو لوگ جو 7 کینکریاں مارتے ہیں آگے ادھر، اور جو باقی جو 7 جو نظر آ رہے ہیں وہ 4 چراغ ہیں ادھر کے جدھر لوگ آگے سلام کرتے ہیں. اس لیے انہوں کو پتھر مارتے ہیں، رسم ہے یہاں کی. ایک کسائی لوگ ہیں، انہوں پہ رسم ہے یہاں پہ پتھر مارو گے نا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں سے. یہ کسائی لوگ ہیں نا، انہوں پہ پتھر مار رہے، یہ دنیا دیکھ رہے آپ کو دی مانا اس پہ مانا دعا قبول ہوتی ہے سائیں کی. جی اصل بات یہ ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو اس جگہ پر 3 مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے. اس جگہ پر شیطان کے 3 مقام بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت ہاجرہ کو ورگلایا، وہاں پر اسے تھپڑ پڑے، وہ مقام ہے اس کا، وہاں پہ وہ آیا تھا. ایک مقام ہے جہاں پر اس نے حضرت اسماعیل کو ورگلایا کہ یہ تمہارا باپ ہے تمہیں ذبح کر دے گا، وہ بھی مقام ہے. اس جگہ پر بھی اسے تھپڑ پڑے، اسے لان تان ہوئی. اور تیسرا مقام ہے جب حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور انہیں جا کر ورگلایا کہ تم کیا کرنے لگے ہو، 70 سال بعد اللہ نے تمہیں بیٹا دیا اور وہ بیٹا تم ذبح کر دینے لگے راہ خدا میں. اسی طرح یہ مقام ہے اسی شیطان کا. وہ 3 مقام ابھی قائم ہے اور الحاج صاحبان وہاں جا کر انہیں 7 کنکر مارتے ہیں. وہ جگہ شیطان کے لیے مختص ہو چکی ہے. اسی طرح یہاں پر جو حضرت قلندر کبریا سرکار کو ملنے آتے تھے، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ظاہر آتے تھے اس وقت، یہ ان کو ورگلاتا تھا. اور کچھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آئے اور انہوں نے آگے جانے کے لیے راستہ طلب کیا تو کہنے لگا یہاں پر کیا تمہیں ملے گا، تم اللہ اللہ کرو، اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، پر ہم مانتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی کا پلہ پکڑنے ملتی ہے. شیطان نے یہاں پر آ کر انہیں ورگلایا، انہوں نے یہاں پر اسے لعنت کی. اس وجہ سے یہاں پر آ کر پتھر مارنے سے وہ رسم بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ثواب کے طلبگار بنتے ہیں تمام مسلمان. ہم کہتے ہیں وہ جو حج کا مقام جہاں پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کا حکم تو ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا. خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے اور وہاں مارے جاتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا یا یہ وحی تم پہ اتری؟ یہ حکم کہاں ہوا اور کسے ہوا؟ جس طرح مومن حجر اسود کو چومتے ہیں، درگاہوں کی جالیے اہل شرک چومتے ہیں، یہاں اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے
اور لال شہباز قلندر کے دربار پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا، بکرا، بیل، چاول، گھی، یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی مار لیتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑا ہوا کچھ کر سکتا، وہ تھلو تھلو ہی کہہ دینا چولو آیا میرے ناتے کھا تسی گئے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑا سارا بورڈ لگا ہے کہ جس نے بابا جی کے نیاز پہ بکرے اور بیل دینے ہیں وہ دے، لیکن کسی ملنگ کو نہ دے، ادارے میں دے کے پکی رسید لے کر جائے۔ اللہ کے گھر کی میں قربان یہ ہے تو درگاہوں پہ قربان یہ ہے۔ اللہ کے گھر میں حاجی آ کر طواف و سعی کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں، ٹنڈ کرواتے ہیں، تو درگاہوں کے مجاور وہاں پر آنے والوں کو آپ نے دیکھو کئی بچوں کی لمبی ایک لٹ چھٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک لمبے بال ہوتے ہی نہیں دیکھے، پوچھا کیوں؟ کہنا جی اولاد نہیں ہوندی سی، بابا شہباز قلندر کے دربار پہ ایک بیری ہے جس کے 2 پتے کھانے سے بیٹا ملتا ہے، وہاں کھائی بیٹا ہوا، پھر ہم نے منت مانی تھی یہ بال ہم نے بابا جی کے نام پہ چھوڑے ہیں۔ یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر بال کٹوائے جاتے ہیں تو درگاہوں پر سارے سر کے بال کٹوا کے ایک لٹ بابے کے نام پہ چھوڑی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح درگاہوں پر، درباروں پر، لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی ریشمی چادریں ہیں۔ بسم اللہ بابا، بسم اللہ نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے، بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین، بسم اللہ کرو، بسم اللہ بابا چراتی پائی جاؤ، بسم اللہ بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرو، بی بی مراد ڈالو چراکی جو مولا توانو توفیق دے، بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین۔ تیرے رنگ نگادی کدیں جدا ہوا